حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ احترام اور اکرام فرمایا کرتے تھے اور ان کی عظمت و توقیر کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے۔ ایک دن سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آج آپ خطبہ دیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ کی موجودگی میں خطبہ دینے سے مجھے حیا اور شرم آتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان سے علیحدہ ہو کر وہاں تشریف لے گئے جہاں انہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں کھڑے ہو کر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ جب سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فصیح و بلیغ خطبہ سماعت فرمایا تو آپ واپس تشریف لائے اور اپنے بیٹے کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگے، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ بہت ہی پیارا خطبہ تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطبہ کون سا ارشاد فرمایا تو سنیے۔ آپ فرمانے لگے کہ دنیا کا طلبگار دنیا کو ہی لے کر بیٹھ جاتا ہے، جو شخص دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے اسے کھانے پینے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں رغبت رکھنے والا غلام ہوتا ہے، اسے جو چاہتا ہے وہی اپنی ملک بنا لیتا ہے۔ جس کا دن معتدل ہو وہ مغرور ہے، جس کا دن صبح کی بنسبت بہتر ہو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا وہی حقیقت میں نقصان ہی میں رہتا ہے، اور جو شخص نقصان میں ہو اس کے لیے موت ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمانے لگے جس نے مجھے پہچانا وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں اس کو اپنا تعارف یوں کرواتا ہوں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حسن ہوں۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے۔ ترجمہ: یعنی میں نے اپنے باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر اور تمام لوگوں پر، مگر اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ ارشاد فرمانے لگے میں بشیر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بشارت و خوشخبری دینے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں نذیر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والوں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، جنہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ میں روشن چراغ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ میں اس گھرانے کا فرزند ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر نامناسب چیز دور فرما دی اور جنہیں خوب اچھی طرح پاک فرمایا، اور میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن کی محبت اور دوستی کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ چنانچہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس میں یوں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا مگر میری رشتہ دار سے محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت والا سلوک کرنا۔ اے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ایک خطبے میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا امام حسن کو حکم فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، آج لوگوں کو جمعے کا خطبہ آپ ارشاد فرمائیں گے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس سے پہلے اس کے گھر اور اس کے خاندان کے انتخاب کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے انتخاب فرمایا۔ بس مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، جو بھی کوئی ہمارے حق میں کمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں اتنا ہی کم فرما دیں۔ اور ایک مرتبہ آپ کی حلم بردباری کا اتنا قصہ مشہور ہوا، آپ کے پاس دور دراز سے مہمان آئے۔ مہمانوں کے ساتھ جب آپ کھانا کھانے لگے تو
آپ نے اپنے غلام کو سالن لانے کا حکم فرمایا۔ وہ غلام لونڈی تھی، جلدی جلدی سالن لے کر حاضر ہوئی۔ اس غلام نے تعمیل حکم بجا لانے میں جلدی کی اور تیزی تیزی سے دوڑ کر آئی، سالن لائی تو اچانک اس کے ہاتھ سے وہ سالن والا برتن گر گیا، جس کی وجہ سے سالن کا کچھ حصہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر گرا۔ سالن گرم تھا، کپڑے بھی خراب ہوئے، تکلیف بھی پہنچی۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کی طرف آنکھ مبارک اٹھا کر دیکھا تو اس نے فوراً یکا یک قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والکاظمین الغیظ، کہ مومن لوگ غصے کو پینے والے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس لونڈی نے آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس، کہ مومن لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے درگزر معاف کرنے والا معاملہ سر انجام دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس لونڈی نے آیت کریمہ کا تیسرا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ یہ پڑھنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اے اللہ کی نیک بندی، میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ یہ تھے اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں فرمایا اور بہت ساری صفات ان کی بیان فرمائیں۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے محبت والا معاملہ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی اہل بیت سے، آپ کے اصحاب مبارکہ، آپ کے ازواج مطہرات سے بالکل ویسی ہی محبت کا سلوک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے ازواج مطہرات سے محبت کرنے کی صحیح معنوں کے اندر توفیق عطا فرمائے۔